اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فانم ویبکا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام۔ حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ مومنین کرام، جس سورہ الرحمن کی یہ آیت مجیدہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے، چونکہ اس آیت مجیدہ کو لے کر اور سورہ مبارکہ القصص کی آیت نمبر 88 کو لے کر یہ ثابت کرنے کی آج کل کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ معصومین علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ جل جلالہ ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں اس آیت سے مربوط چند ملحوظات پیش کرنا مقصود تھی، اس لیے اگرچہ کہ جل جلالہ کا ایک مطلب میں پیش کر چکا ہوں، اور الحمدللہ اس پہ بہت بڑی تعداد میں مومنین کی اصلاح بھی ہوئی۔ مجھے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں مومنین کے ٹیلی فون آئے، انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن یہ ان کی محبت ہے۔ بہرحال جل جلالہ وہ ایک مطلب تھا جو اس کا میں نے بیان کیا کہ آپ ائمہ کو جل جلالہ کہہ کر آیا ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں یا ان کی توہین کر رہے ہیں، اہانت کر رہے ہیں، اور اس سے بہت ساری چیزوں کے آپ منکر ہو رہے ہیں۔ آج تھوڑا سا اسی عنوان سے ہی مربوط ہے، بات جل جلالہ کی ہے، لیکن تھوڑا سا آیت کے متعلق گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ کل من علیہ فانم ویبکا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام، کہ ہر وہ چیز کہ جو اس روئے زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے، لیکن تیرے رب کا جو وجہ ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ذو الجلال والاکرام، اور وہ ذو الجلال والاکرام ہے۔ اب یہ ذو الجلال والاکرام آیا وجہ کو کہا جا رہا ہے یا یہ جملہ مقطوع ہے، اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ انشاءاللہ ابھی میں آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کرتا ہوں کہ یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی نفی نہیں کرتی، اس کی تفسیر مفسر بن کے آتی ہے۔ البتہ گفتگو انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ میرے سامنے تفسیر کمی ہے، تفسیر کمی کے اندر اور تفسیر المیزان اس کی جلد نمبر 19 ہے، اس کے اندر بھی اسی آیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے صفحہ نمبر 99 پر جلد نمبر 19 ہے تفسیر المیزان کی، وہاں پہ یہ لکھتے ہیں کہ ففی تفسیر الکمی فی قولہ تعالی کل من علیہ فان قال من علی وجہ الارض ویبکا وجہ ربکا، کہ ہر وہ چیز کہ جو اس وجہ ارض پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ ویبکا وجہ ربکا، لیکن جو تیرے رب کا وجہ ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ قالا دین ربکا، وہ تیرے رب کا دین ہے۔ مومنین کرام، ذرا ان الفاظ پہ آپ نے دقت کرنا ہے۔ وہ تیرے رب کا دین ہے۔ وقال علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ونحن الوجہ الذی جئت اللہ منہ، وہ وجہ ہم ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی طرف جایا جاتا ہے۔ مومنین کرام، ایک تو یہ تفسیر المیزان کے اندر یہ ہے، اور اس کے بعد یہ توحید صدوق میرے سامنے موجود ہے۔ توحید صدوق، اس میں مکمل جو احادیث توحید کے متعلق ہیں اہل بیت اطہار کی، وہ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس میں نقل کی، جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ بھی اگرچہ بہت زیادہ ذخیرہ ہے جو باقی کتب کے اندر ہے، مثلا رسول کافی کتاب التوحید ہے، یا بحار الانوار ہے کتاب التوحید جلد نمبر 3-4، وہ ابتدائی جلدیں
تو وہ ایک اللہ کی چیز ہے. ابھی صرف جو میرے سامنے ہے میں صرف وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. تو وجہ سے مراد کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. امیر المومنین وجہ اللہ ہیں، جناب سیدہ وجہ اللہ ہے. یہ چہرے کی بات نہیں ہو رہی، وجود کی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ وجہ اللہ ہے. امام حسن مجتبی 14 کے 14 وجہ اللہ ہے، 14 کے 14 ید اللہ ہے، 14 کے 14 عین اللہ ہے. لیکن یہاں پر ذرا دیکھیں، اسی طرح مثلا سورہ مبارکہ القصص کی جو آیت نمبر 88 ہے، اس کے اندر کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ، اس کا وجہ، چہرہ نہیں کہوں گا، وجہ کہوں گا. تو یہاں پر ابو حمزہ شمالی امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ حدیث نقل کرتا ہے. ابو حمزہ شمالی بڑی پیاری شخصیت ہے. روایات یہ ہے کہ جب سرکار امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے تو امام سید سجاد علیہ السلام بھی آئیں گے، اور اپنے ہاتھ میں انہی کا ہاتھ، ابو حمزہ شمالی کا ہاتھ پکڑا ہوگا اور کہیں گے کہ بیٹے میری طرف سے یہ ہدیہ قبول کر لو. ابو حمزہ شمالی امام کے صحاب میں شامل ہوں گے اور سرکار سید سجاد علیہ السلام اپنی طرف سے. یہ وہ راوی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ پوچھا قلت لأبی جعفر علیہ السلام قول اللہ عز وجل کل شیء ہالک الا وجہہ قال فیہلک کل شیء ویبقى الوجہ. تو امام نے فرمایا کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر وجہ باقی رہے گا. ان اللہ عز وجل، آگے پھر فرماتے ہیں امام کا ہی حدیث ہے، ان اللہ عز وجل اعظم من ان یوصف بالوجہ، اللہ اس سے بہت بلند ہے کہ اس کو ایک چہرے کے ساتھ متصف کیا جائے. لیکن معناہ کل شیء ہالک الا دینہ والوجہ الذی یؤتی منہ، کہ اس کا معنی اصل یہ ہے کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اللہ کا دین یعنی وجہ، کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی طرف جایا جاتا ہے، یہ ہلاک ہونے والے نہیں ہیں. سامعین، یہ ایک تو یہ حدیث ہے. اس کے علاوہ بھی احادیث اور بھی موجود ہیں، میں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں جلدی سے، تاکہ مومنین کے ذہنوں میں جو خلش آتی ہے وہ اس حوالے سے ختم ہو جائے. تو یہاں پر پوری سند ہے، یہ بھی توحید صدوق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 384 میں یہ حدیث ہے. تو یہاں پر عن حسمہ قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا اللہ رب العزت کے اس فرمان کے متعلق جس میں سورہ قصص کی آیت نمبر 88 میں خداوند متعال فرما رہا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اللہ کا وجہ. قال دینہ، یہ اللہ کا دین ہے. وَقَانَ رسول اللہ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ دِينُ اللَّهِ وَوَجْهَهُ وَعَيْنَهُ فِي عِبَادِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ وَيَدَهُ عَلَى خَلْقِهِ وَنَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ لَن نَزَالَ فِي عِبَادِهِ مَا دَامَتْ لِلَّهِ فِيهِمْ رَوِيَّةٌ قُلْتُ وَمَا الرَّوِيَّةُ قَالَ الْحَاجَةُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ رَفَعَهُمْ إِلَيْهِ وَصَانَعَ مَا أَحَبَّ. حدیث چونکہ طولانی ہے، میں ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں کہ دو احادیث، 3 حدیث میں نے پیش کی آپ کی خدمت میں کہ وجہ سے مراد ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر جو اس کا وجہ ہے وہ ہلاک نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک حدیث میں بتایا کہ اللہ کا دین ہے، دوسرے میں فرمایا کہ اس وجہ سے مراد دین ہے، دوسری حدیث میں فرمایا اس وجہ سے مراد رسول اللہ ہیں، ہم 14 معصومین ہیں، ہم وجہ اللہ ہیں، ہم ہلاک ہونے والے نہیں ہیں. اب ظاہر ہے ایک حدیث کے اندر ہی دونوں چیزیں بیان ہوئی ہیں. ائمہ بھی وجہ اللہ ہیں، وجہ ہیں، اللہ کا وجہ ہیں، دین بھی وجہ ہے، یعنی یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سب یہ قانون الہی، یہ شریعت، یہ اللہ کا وجہ ہے، اسی کے ذریعے خدا کی طرف. دیکھیں ایک ائمہ معصومین وہ رستہ دکھاتے ہیں،
آئمہ بھی وجہ ہے، اور یہ شریعت بھی خدا کی بارگاہ میں لے کے جاتی ہے آئمہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ بس جو آئمہ جس طرح وجہ ہے اس طرح شریعت بھی وجہ ہے، اس طرح نماز، روزہ، یہ بھی۔ اور یہ تو میں نے احادیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ وجہ سے مراد اللہ کا دین ہے، وجہ سے مراد آئمہ کا وجود ہے، رسول اللہ کا وجود ہے۔